الرحیم، آج میں پرانے سوالوں کو اسکپ کر کے بھی جو رمضان سے متعلق سوالات پوچھے گئے ہیں نا، خاص طور پر آج کے اس پروگرام میں ان مسائل کا جواب دوں گا جو آس مفتی طارق مسعود پر لوگوں نے پوچھے ہیں اور رمضان سے متعلق روزے یا زکوٰۃ سے متعلق پوچھے ہیں۔ تو جو پہلے لوگوں کے سوالات باقی ہیں وہ انشاءاللہ پھر اگلے ایپیسوڈ میں ہم اس پر بات کریں گے۔ پہلا سوال ہے جی ہانی کے پی کے سے، انہوں نے پوچھا ہے کہ ناک میں دوا ڈالنے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اگر روزے میں ناک سے نکسیر آ جائے تو کیا ناک میں دوا ڈال سکتے ہیں؟ ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ناک میں دوا ڈالتے ہی سیدھا حلق میں پہنچتی ہے اور حلق سے سیدھا اپنا راستہ بناتے ہوئے پیٹ کی طرف نکل جاتی ہے وہ، اور اس کے لیے اس کو پتلی گلی کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، ڈائریکٹ جاتی ہے وہ، تو اس لیے ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے میں وکس کا استعمال کیسا ہے؟ کیا روزے کی حالت میں ناک، گلے اور سینے میں وکس لگا سکتے ہیں؟ معراج الدین کیلیفورنیا سے، جی لگانے پر کوئی پابندی نہیں ہے، نہ اللہ کی طرف سے نہ گورنمنٹ کی طرف سے۔ روزے میں انہیلر کا استعمال، مجھے ناک میں ایک بیماری لاحق ہو گئی ہے جس کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، اس کے لیے ڈاکٹروں نے دن میں کئی مرتبہ بھاپ اور انہیلر تجویز کیا ہے، میرے لیے روزے کا کیا حکم ہوگا؟ محمد یاسر علی گڑھ سے۔ دیکھیں، روزے میں باقاعدہ بیٹھ کے اسٹیم لیں گے یا انہیلر لیں گے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس میں دوا کے ذرات ہوتے ہیں جو آپ کے لنگس میں جاتا ہے حلق کے راستے سے، تو اس لیے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ باقی یہ کہ یہ آپ کے لیے جائز ہے یا نہیں ہے، تو بیماری میں اگر سانس یعنی روزے کی حالت میں اگر سانس لینا آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے مشکل ہی ہوتا ہے جب کسی کو سانس کی بیماری ہو، تو ایسی کنڈیشن میں ان کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں، تو روزہ چھوڑ دیں اور پھر سردیوں میں روزے کی قضا کریں جب دن چھوٹے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جن کو بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز ہے نا، تو وہ جائز تو ہے، مگر یہ کہ وہ فدیہ نہیں دیں گے بلکہ روزہ کی قضا کریں گے، اور فدیہ وہ دے گا جو قضا کرنے کی بھی طاقت نہ ہو۔ تو اگر آپ سردیوں میں جب دن چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت بھی آپ کے لیے ایک روزہ رکھنا بھی ممکن نہ ہو، جتنے روزے رکھنے آپ کے لیے قضا ممکن ہے اتنے قضا رکھنے پڑیں گے آپ کو، اور ایک بھی روزہ ممکن نہیں ہے یا ایک ممکن ہے زیادہ ممکن نہیں ہے، تو جتنے روزے آپ کے لیے قضا ممکن نہیں ہے تو پھر آپ ان کا فدیہ ادا کریں گے، اور فدیہ 2.25 کلو گندم ہے ایک روزے کا فدیہ، بعض علماء کے نزدیک 1.25 کلو اور بعض کے نزدیک 2.25 کلو، احتیاط 2.25 کلو میں ہی ہے، تو یا تو کسی غریب کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں، یا 2.25 کلو گندم دے دیں، یا 2.25 کلو گندم کے پیسے دے دیں، تو ایک روزے کا فدیہ ہے، لیکن جب ہے جب آپ قضا نہ رکھ سکتے ہوں۔ روزہ کے لیے حیض روکنے والی دوا کھانا، کیا روزے کے لیے حیض روکنے کی دوا کھا سکتے ہیں؟ قرۃ العین، جی کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت ہوتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ نیچر سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے اور بعد میں قضا کر لیں اس میں جب اللہ نے اجازت دی ہے۔ روزہ افطار کا مسنون طریقہ، روزہ کھجور سے کھولنا سنت ہے یا سادہ پانی سے بھی کھول سکتے ہیں؟ نیز شربت سے کھولیں تو کیا حکم ہے؟ تہذیب صاحب امبور سے۔ پانی سے بھی سنت ہے، کھجور سے بھی سنت ہے، اور یہ جو شربت ہے اس سے سنت نہیں ہے اور نقصان بھی دے سکتا ہے۔ چینی کیوں کھا رہے ہیں؟ پہلی چیز تو انسان کو یہ اچھی کھائے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو شجرت طیبہ سے تعبیر فرمایا ہے، تو اور قرآن میں بھی کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، تو اللہ نے اس کی بہت سے مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد بھی کھجور کا درخت ہے، تو کھجور کا جو پھل ہے نا یہ بہت انسانی صحت کے لیے مفید ہے، اور افطار میں آپ کو جو پاور چاہیے ہوتی ہے نا، طاقت چاہیے ہوتی ہے، وہ کھجور سے ملتی ہے آپ کو، کیونکہ کاربوہائیڈریٹ بھی چاہیے آپ کو، اور کھجور میں اس کے علاوہ بھی بہت سارے وٹامنز ہیں، کہا جاتا ہے کہ ایک چھوٹے سے پھل میں اتنے سارے منرلز اور وٹامن جمع نہیں ہیں جتنے کھجور کے ایک چھوٹے سے پھل میں جمع ہے، واللہ عالم۔ تو پیغمبروں کی خوراک ہے یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک ہے، اللہ پیغمبروں کے لیے ایسی خوراک تجویز نہیں کرتے جو کم فائدے کی ہو یا نقصان دہ ہو، تو اس لیے ہمارے ہاں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، عربوں میں تو کھجوریں بہت کھائی جاتی ہیں، ہمارے ملکوں میں کھجور ہی نہیں کھائی جاتی، اس کی عادت ڈالنی چاہیے، بہت مفید چیز ہے۔ مسجد میں 8 رکعت تراویح ہو تو 20 کیسے پڑھیں؟ یہاں پر مسجدوں میں 8 رکعت ہی تراویح ہوتی ہے تو ہم 20 رکعت کیسے پڑھیں؟ شعیب صاحب مکہ مکرمہ سے۔ شعیب صاحب یہ آج کا مکہ مکرمہ ہے جس میں 8 رکعتیں ہوتی ہیں، امام شافعی کے دور کا 2 صدی ہجری کے دور کا جو مکہ مکرمہ تھا اس میں کہیں بھی 8 نہیں ہوتی تھی، امام شافعی کی گواہی ہے کہ